لیکن اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ العزیز ماہ رمضان العظیم کے فیوز اور برکات کے عنوان سے آج ہمارے معزز مہمان ہے عالی جناب مولانا سید مجتبی الحسن نقوی صاحب لاہور سے۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور خوش بختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر انشاءاللہ؟ سب خیریت ہے آپ کی دعا سے الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا، اور یقیناً چونکہ ماہ رمضان العظیم ہے تو اسی عنوان سے کہ خود ماہ رمضان اور روزوں کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے، اس پر اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے دوبارہ مجھے موقع تھا، اور پروردگار عالم اپنی پاک و لرحب کتاب میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تمہارے سے پہلے والوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ پروردگار عالم ہمیں یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ روزوں کو آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے تاکہ آپ پرہیزگار بن جائیں۔ بے شک۔ اور تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ برائیوں سے جو چیز روکے اسے تقوی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کائنات میں برائیوں سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ روزہ صرف بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ آپ کا روزہ زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، آپ کا روزہ آنکھ کا روزہ بھی ہونا چاہیے، آپ کا روزہ نفس کا روزہ بھی ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ زبان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ وہ روزہ نہیں ہے۔ آنکھ سے نہ محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، بے شک۔ نہ پھر آنکھ کا روزہ نہیں رہے گا۔ کانوں سے گالی گلوچ سننی نہ چاہیے، ایسی محفل کو چھوڑ دینا چاہیے، یا ان سے مخاطب ہو کر کہہ دیا جائے کہ مجھے روزہ ہے، ایسی باتیں میرے سامنے نہ۔ صحیح۔ ہاں، اگر آپ ان تمام کاموں سے، ان تمام گالی گلوچ غیبت، ان تمام کاموں سے بچتے ہیں تو پھر آپ کا روزہ ہے۔ اگر ان تمام کاموں پر آپ فوکس دیتے ہیں، گالی گلوچ سنتے ہیں، آنکھوں سے نامحرم عورت کو دیکھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو وہ پھر بھوک پیاس ہے۔ بلکہ رسول خدا فرماتے ہیں جی کہ جہنم بچنے کی ڈھال روزہ ہے بڑی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ غیبت کریں گے، جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، لوگوں کا حق کھا جائیں گے، تو وہ جو ڈھال ہے نا وہ پھٹ جائے گی، پھر آپ جہنم میں گر جائیں گے۔ صحیح۔ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، رمضان المبارک وہ پاک مہینہ ہے، اتنا پاک مہینہ ہے کہ اس میں برکتیں، رحمتیں، فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ بے شک۔ دیکھتے ہیں موسم بہار آتا ہے، ہر طرح سبزار ہوتا ہے، دیکھنے کا ماحول ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کی رحمتیں نظر آتی ہیں۔ یقیناً۔ اسی طرح تمام مہینوں سے افضل ترین مہینہ ماہ رمضان ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیونکہ بے شک۔ رحمتیں، فضیلتوں والا یہ مہینہ ہے بڑا۔ اور اب دیکھیے روزہ، میں نے جیسے ہی کہا کہ روزہ کا کیا مطلب کہ برائیوں سے بچنا، اچھائیوں کی طرف آ جانا، اس کا نام ہے روزہ۔ صحیح، بالکل۔ روزہ، اور اس روزے کی برکت اتنی ہے، پروردگار اس کی برکت سے آپ کے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے جو خلوص دل سے
صحیح اس ماہ رمضان میں جی ایک نیکی کر دینا، نیکی کا کئی گنا میں ثواب عطا کرتا ہوں۔ بے شک بلکہ پروردگار کہتے جو خلوص سے دل سے اس مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے، میں اس کو ایک فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ بے شک جو اس پاک مہینے میں ایک خلوص سے دل سے ایک فرض ادا کرتا ہے نا، جی تو پروردگار کو 70 فرض کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر اور اسی مبارک مہینے میں ایک رات ہے، جی اس رات کا نام ہے شب قدر۔ بے شک یہ بھی برکتوں والی رحمتوں والی رات ہے، 1000 مہینوں پر فوقیت ہے اس کو، اللہ اکبر افضل ہے، مہینوں سے افضل یہ رات ہے بڑی۔ بے شک اس لیے تو خدا قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بلا شبہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اللہ اکبر تم کیا جانتے شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ترین رات ہے۔ بے شک یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے معاملات لے کر اس کائنات میں نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں۔ سبحان اللہ اور شب قدر کی عظمت اور خیر و برکت اتنی ہے کہ یہ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ اس رات میں آپ کھڑے ہو کر جو تسبیحات کرتے ہیں اس کا بھی ثواب کئی گنا دیا جاتا ہے، بے شک جو بیٹھ کر عبادات کرتے ہیں اس کا بھی کئی گنا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ بلکہ رسول خدا سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ جی ذرا مجھے یہ تو بتائیے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو خدا کو بہت زیادہ پسند ہے اور اس سے مجھے نفع بھی پیدا ہو، نفع بھی ملے۔ صحیح رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں سننا چاہتا ہے وہ عمل کون سا ہے؟ علیک بالصوم، سبحان اللہ روزے رکھا کرو، جی روزے رکھا کرو۔ صحیح یہ خدا کو عمل بہت پیارا لگتا ہے اور اس سے تمہیں نفع بھی ملے گا۔ کیا نفع؟ کہ تمہیں برائیوں کی جڑیں کاٹ کر اچھائیوں کی طرف لے آئیں گے، سبحان یہ ہے اللہ نفع۔ بے شک بے شک اور اس اور دیکھیے اب میں نے کہا لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے، 1000 مہینوں پر فوقیت ہے اس کو۔ رسول خدا سے ایک بار مسجد نبی کی طرف چلے، اپنے منبر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، جی اپنے صحابیوں کو حکم دیا تقدم علیہ، جلدی میرے قریب ہو جاؤ۔ تمام صحابی منبر کے قریب ہو آئے۔ منبر کے قریب جیسے پہنچنا تھا عجیب ہی منظر دیکھا۔ رسول خدا نے منبر کی پہلے جگہ پر جب قدم رکھا نا جی تو انہوں نے کہا آمین، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر کہا آمین، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا پھر انہوں نے کہا آمین۔ یہ منظر صحابہ نے دیکھا، کہتے ہیں یا رسول اللہ جی ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں آپ کے ساتھ، آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا ہم نے، یہ کیسا منظر ہے؟ آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو کہا آمین، آپ نے دوسرے درجے پر کہا آمین، آپ نے تیسرے درجے پر قدم رکھا کہا آمین، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول خدا مسکرا کر کہتے ہیں میرے سامنے جبریل کھڑا تھا، جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا ہے نا، اللہ اکبر جبریل نے کہا مجھے وہ پروردگار کہہ رہا ہے ہلاکت ہے اس شخص پر جی جو رمضان المبارک کا پاک مہینہ پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر آپ نے دوسرے درجے پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں جیسے میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا نا جی تو پھر جبریل نے کہا پروردگار کہہ رہا ہے ہلاکت ہے اس شخص پر
جو میرا ذکر اور میری آل کا ذکر سن کر اور درود نہ پڑے. اللہم صلی میں نے کہا آمین. صحیح صحیح. اس کے اوپر بھی ہلاکت ہے. جی میں کہا اچھا مولا، جب آپ نے تیسرے درجے پر قدم رکھا ہے تو آپ نے دوبارہ یہ لفظ کیوں دہرائے جی آمین کے؟ جب میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا نا، پھر جبریل نے مجھے آواز دی جی کہ وہ پروردگار ہے، ہلاکت ہے اس شخص پر، صحیح. ہلاکت ہے اس شخص پر جو والدین یا ان میں سے جو ایک بڑھاپے میں پہنچ گیا، ان کی خدمت کر کے بھی جنت میں نہ جائے. اللہ میں نے کہا آمین صحیح. آمین. پہلی ہلاکت کیا کہ پاک مہینہ پا کر رمضان المبارک کا مہینہ پا کر جی مغفرت نہ کرا، صحیح. اس کے اوپر ہلاکت. دوسری ہلاکت کہ میرا ذکر اور میری آل کا ذکر سن کر درود نہ پڑے، یہ دوسری ہلاکت. صحیح. تیسری ہلاکت کیا؟ تیسری ہلاکت یہ ہے کہ وہ اپنے والدین یا ان میں سے جو ایک بڑھاپے میں پہنچ گیا، ان کی خدمت کر کے بھی جنت میں نہ جائے، اللہ اس کے لیے بھی ہلاکت. جی اس کے لیے ہلاکت ہے. اب صحیح. پروردگار دوسری صورت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں قصیدہ پھر پڑھ رہے ہیں. شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. جی بے شک. رمضان مبارک وہ پاک مہینہ ہے جس میں نے قرآن کو نازل کیا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے، صحیح. اور صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے. سبحان اللہ. اور جس چاہتا ہے یہ مہینہ میں پالوں تو وہ اس ماہ رمضان میں روزے رکھا کرے، اللہ وہ اس سے پاک مہینہ روزے رکھا کرے. صحیح. وہ ہدایت بھی پالے گا، حق کا راستہ بھی پالے گا، بے شک. رہنمائی بھی پالے جو روزے رکھے گا. بلکہ میں ایک اور حدیث پڑھ رہا تھا، جی رسول خدا پر جو خلوص دل سے ایک روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے نا، صحیح. اس کا ثواب اتنا ہے کہ اس کے اوپر جہنم حرام کر دی جاتی ہے، بے شک. صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور روزے دار کے برابر اس کو ثواب ثواب دیا جاتا ہے. صحیح. جو ایک روزے دار کو صرف ایک کھجور کا دانہ یا پانی کا ایک گلاس پلا دے، جی اس کا ثواب اتنا ہے. سبحان اور اللہ. رسول خدا پھر جو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے یا پلائے، جی پروردگار اس کو آب کوثر پلائیں گے، سبحان اور اللہ. آب کوثر جنت میں داخل ہونے تک آب کوثر کے ذرات، اس کی خوشبو مشک اس کی زبان پر باقی رہے گی. بے شک بے شک. صحیح. جو پیٹ بھر کر کھلائے اور پلائے، کہ پروردگار اسے آب کوثر پلائیں گے اور جنت کے داخل ہونے تک اس کی خوشبو اس کے منہ میں رہے گی. بے شک. یہ عظمت، یہ فضیلت ہے. روزہ صبر کا نام ہے، اور جو صبر کرتا ہے نا وہ جنت میں جاتا ہے. بے شک. صبر کرنے والا جنت میں جاتا ہے. اور یہ وہ پاک مہینہ ہے، اس مہینے میں پروردگار مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں، مومنین کے رزق میں اضافہ کر دیتے ہیں. یہ دوسری اس کی فضیلت ہے اس ماہ رمضان کی. جی اور تیسری اس مہینے کی فضیلت جو ہے، اس مہینے میں ہمدردی اور خیر خواہی کا یہ مہینہ ہے. صحیح. یہ مہینہ ہمدردی اور خیر خواہی کا مہینہ ہے. بے شک. اگر کسی عذر اور بیماری کے روزہ چھوڑ دیا، خواہ وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے لیکن اس روزے کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا. تیسری یہ ہے. بے شک. اور چوتھی، اور اگر آپ چاہتے ہیں نا رمضان المبارک میں 4 کام کثرت سے کیے جائیں تو بہت زیادہ ثواب ہے. اور یہ کثرت سے مانگنا بھی چاہیے.
دو کام ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دو کام ہے انسان جو اپنے لیے طلب کرے۔ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں وہ پہلا کام ہے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھے۔ سبحان اللہ، صحیح۔ دوسرا کام جو کثرت سے کرے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ استغفار کرے۔ صحیح، یہ دو کام ہیں اس پروردگار کے لیے، اس کی رضا کے لیے۔ اور جو انسان اپنے لیے طلب کرے اس مہینے میں وہ دو کام ہیں، ایک تو وہ اپنے لیے جنت طلب کرے، جنت کو مانگے، اور دوسرا پروردگار سے جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرے۔ سبحان اللہ، دوسرا اور دیکھتے ہیں نا، جی، بلکہ ایک علماء نے واقعہ لکھا ہے، علماء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، یہودی مسلمان نہیں، یہودی تھا۔ صحیح، رمضان مبارک کا مہینہ آیا، اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا رمضان المبارک میں کچھ کھا رہا ہے۔ صحیح، اس نے بیٹے کو پکڑا، مارنا شروع کر دیا۔ یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ گستاخی کیا کر رہا ہے، تجھے نہیں پتا رمضان المبارک ہے، اس پاک مہینے میں تو کھا رہا ہے۔ جی، اس نے مارنا شروع کر دیا۔ جب مارنا شروع کیا نا، بیٹے نے کہا بابا کیا ہوا؟ یہ پاک مہینہ ہے، اس مہینے میں جب تک مغرب کی اذان نہ آ جائے نا تب تک ہم نہیں کھا سکتے۔ صحیح، بس یہ لفظ سنو، اس شخص نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنا تھا، آخری دن ہی تھے، اس کی جان نکل گئی۔ صحیح، جان نکلنی تو رات کو خواب میں اس علماء نے لکھا، جس علماء کا میں نام لے رہا ہوں، جس نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہتا میں نے خواب میں دیکھا وہ یہودی جنت کے باغات میں پھر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ایسا کیا عمل کہ تو جنت میں، تو یہودی؟ جی، میں کچھ کھا رہا تھا تو میرے بابا نے مجھے مارا، اور میں نے مار کھا کر ان سے پوچھا مارا کیوں، تو ان نے مجھے ماہ رمضان کی عظمت کے بارے میں بتایا، تو میں نے کلمہ پڑھ کر اگلے دن روزہ رکھا اور میری جان نکل گئی۔ بس اسی عمل کی وجہ سے پروردگار نے مجھے جنت عطا کر دی، بے مجھے شک، جنت عطا کر دی۔ اور یہ یاد رکھیے، اللہ کی بارگاہ میں لانے کے لیے زبردستی کسی پہ نہ کرے، اگر لانا چاہتے ہیں تو عمل دکھائیں اس کو، بے شک، وہ آپ کا عمل کر اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ آخری واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا بسم ہوں۔ اللہ، بسم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیارے نبی، ان کے دور میں بت پرست تھے جی، جن نے بت خانہ بنایا ہوا تھا، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ صحیح، حقیقی تھے، ان نے بڑا روکا میرے پروردگار کو سجدہ کرو، اس پر ایمان لے آؤ، یہ تو صرف پتھر ہیں، جی، نہ یہ کچھ سنتے ہیں نہ کچھ بول سکتے ہیں، تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ فضول ہے۔ ان نے ایک نہ سنی۔ آخر کار تاریخ جو کہتی ہے میلہ سجا، تمام بت پرست میلے کی طرف چلے گئے، ابراہیم نبی کو موقع مل گیا، ان نے ہتھوڑا اٹھایا، بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑا صحیح، اور ایک بت کے کندھے جا کر ہتھوڑے کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر، جب بت پرست میلے سے واپس آئے، بت خانے میں گئے، یہ دیکھا کہ عجیب ہی منظر، تمام بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بت کے کندھے پر ہتھوڑا ہے۔ صحیح، ان کی سوچ میں گیا یہ وہی نبی ہے، ابراہیم نبی، جو اپنے پروردگار کا ہمیں درس دیتا تھا، یہ کام اسی نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، ان بت پرستوں دو شخص کو بھیجا، دو آدمیوں کو بھیجا، جاؤ ابراہیم نبی کو پکڑ کے لے آؤ۔ دیکھیے گا نبی نے کیسے درس دیا، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جھکایا، یہ دیکھیے گا۔ صحیح، جیسے دو شخص ابراہیم نبی کو مکے کی گلیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخر کار ایک گلی میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، جس شخص سے ملاقات ہوئی وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحیح، اس شخص سے ہو کر کہتے ہیں اے شخص ذرا مجھے بتا ابراہیم نبی کا گھر کدھر ہے؟ ابراہیم نبی خود تھے، انہوں نے کہا عرض کرو کام کیا ہے؟ جی، کیا اس نے بت ہیں؟
بادشاہ نے ان کو بلایا ہے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ابراہیم کا بتاتا ہوں. میرے پاس یہ کھانا ہے، تم میرے ساتھ بیٹھ کر یہ کھانا کھا لو تو میں تمہیں بتا دوں گا ابراہیم نبی کہاں ہے. صحیح. بس کھانا کھا لیا. کھانا کھانے کے بعد کھڑے ہوئے، کہا بتاؤ وہ ابراہیم کدھر ہے. جی. ابراہیم نبی آ کر کہتے ہیں وہ ابراہیم نبی جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ ابراہیم میں ہوں. سبحان اللہ. صحیح. بتوں کو توڑا ہے وہ ابراہیم میں ہوں. جی. نے کہا یہ کیا کہ تم نے یہ کیا کام کر دیا، تم نے اپنا نمک ہمیں کھلا دیا. جی. اگر اب ہم آپ کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں تو نمک حرامی ہوتی ہے، اگر نہیں لے جاتے تو بادشاہ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں. یہ کیسا کام تم نے کر دیا، اپنا نمک کھلا کر اپنا تابعدار بنا لیا ہے. بس یہی بات آپس چل رہی تھی، ادھر سے شیطان اترا. صحیح. شیطان نے کیسے کرو ابراہیم نبی کو پکڑ جاؤ، پکڑ کے لے جاؤ، کیا ہے نمک حرامی ہو جائے گی کیا ہے. صحیح. جب انہوں نے یہ سنا پھر انہوں نے کہا اے نبی تم میرے ساتھ ہمارے ساتھ چلو بادشاہ کے پاس. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے تم نمک حرام بننا چاہتے ہو. میں کہا نمک حرام نہیں بننا چاہتے. میں کہا پھر ایسے کرو میرے پروردگار کی بارگاہ میں جھک جاؤ. صحیح. میں تمہیں نمک کر دوں گا، تمہیں وہ معاف کر دوں گا. یہ لفظ جب سنے تو اچھا. پھر شیطان نے کہا سجدہ ہی تو کرنا ہے، ایمان نہ لے آنا، جھک جاؤ، اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے جانا، نمک تم پر معاف ہو جائے گا. بس ان دونوں کا رکنا تھا. نبی نے پروردگار کو ندا دے کر کہا اے پروردگار جھکانا میرا کام، ان کے دل کے اندر محبت پیدا کرنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. وقت جو ہے وہ تقریباً اختتام پر ہے، وگرنہ دل تو نہیں کر رہا کہ آپ سے اجازت طلبی کر سکے. اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے ایک دفعہ پھر بھی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا. کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور آپ کے فیملی والوں کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں. سلامت رہے. فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ نوجوان عالم دین عالی جناب مولانا سید مجتبی الحسن نقوی صاحب لاہور سے. اچھی گفتگو فرمائی. یقیناً تقوی الہی ہی ہے کہ جو انسان کو مقام عالی تک لے کے جاتا ہے. اور کچھ جہاں تک عظمت ماہ رمضان العظیم ہے تو خود اس ماہ کو ماہ خدا کہا گیا ہے، شہر اللہ سے تعبیر کی ہے. حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے روایت کے مطابق کہ فرمایا شہر رمضان شہر اللہ. ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اور جیسے دوسرے مہینوں کے لیے جب فرمایا وہ شعبان شہر رسول اللہ، اور شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے. وہ رجب و شہری، اور رجب جو ہے وہ میرا مہینہ